بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المؤمن کی آیت نمبر 57 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اکبرو زیادہ بڑی ہے، من خلق الناس لوگوں کی پیدائش سے، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لا یعلمون نہیں جانتے، وما یستوی اور نہیں برابر ہوتا، الاعمی والبصیر اندھا اور دیکھنے والا، والذین آمنوا اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے، اور نہ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، وللمسیء اور نہ برائی کرنے والا، قلیلا ما بہت ہی تھوڑی، تتذکرون تم نصیحت پکڑتے ہو۔ احباب گرامی، آیت نمبر 57 میں اللہ تعالی نے اس بات کی دلیل دی ہے جس کا انکار کر کے حضرت انسان اللہ تعالی کی نشانیوں میں، اس کی توحید میں بلا وجہ بحث کرتا ہے، کٹ حجتی کو اختیار کرتا ہے، انحراف کرتا ہے، باغی ہو جاتا ہے اور انکار کرتا ہے کہ اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا۔ اور انسان کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ فقط اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے، اور اس بات کے لیے کہ چونکہ میں نے دنیا میں اپنی مرضیاں کی ہیں، ظلم و ستم کیا ہے، تو کون ہے جو بھلا مجھے پوچھے گا۔ وہ اپنے ذہن سے، اپنی عقل سے اللہ کا انکار کرتا ہے، روز قیامت کو جھٹلاتا ہے، اور اسی وجہ سے جو کوئی بھی اسے اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ گناہوں سے باز آ جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، وہ اس کو بھی اللہ کے سامنے، اللہ کی زمین پر جھٹلا دیتا ہے۔ قرآن کریم کا بنیادی موضوع 3 چیزیں ہیں کہ اللہ کی توحید، دوسرا انبیاء کی رسالت، اور تیسرا انسانوں کے اعمال کی جواب دہی کا دن جسے ہم یوم آخرت کہتے ہیں۔ ان 3 چیزوں پر جب حضرت انسان ایمان لاتا ہے تو پھر وہ اسلام کے اور ایمان کے دھارے میں داخل ہوتا ہے۔ لیکن جب لوگ ان تینوں میں سے کسی ایک کا انکار کر دیں یا تینوں کا انکار کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں انسان کی رہنمائی کرتے ہیں کہ یہاں انسان عقل کو نہیں، اللہ کی وحی کو بنیاد بنائے، کیونکہ انسان عقل کے آگے بے بس نہیں ہے، یہ اللہ کی وحی کا محتاج ہے۔ اس کی عقل اس کو کچھ بھی سکھا دے اور یہ کر گزرے۔ ایک چور کی عقل اس کو چوری کرنا سکھاتی ہے، ایک ڈاکو کی عقل اس کو ڈاکہ مارنا سکھاتی ہے، اور ایک شریف آدمی کی عقل اسے شرافت سکھاتی ہے۔ معاشرے میں متضاد رویے، متضاد مزاج سوائے فتنے اور فساد کے اور کچھ نہیں کھڑا کرتے۔ اس لیے ہر انسان اس بات کا محتاج ہے کہ اسے اللہ کی طرف سے کوئی رہنمائی ملے، اور اگر انسان ہی اس بات کا انکار کر دے کہ اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا تو یہ ایک ایسی سوچ ہے، ایسا نظریہ ہے کہ جس نے
نہ صرف یہ کہ اللہ رب العالمین کا انکار کیا ہے، بلکہ اس نے اپنی من مرضیوں میں اتنا آگے بڑھنا چاہا ہے کہ یہ انسانیت کے درجے کو بلا کر حیوانوں کی طرح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ۔ بھلے لوگ اس بات کو نہیں جانتے، لوگوں کا اس بات پر علم نہیں ہے، لوگ اس بات کا یقین نہیں کرتے یا سمجھتے نہیں ہیں، ان کی اپنی عقل ہے، لیکن رب ذوالجلال یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سنجیدہ آدمی سنجیدگی کی نگاہ سے آسمانوں کے اوپر اور زمین پر غور و فکر کرے تو زمینوں کو اور آسمانوں کو پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے سے بڑا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو پیدا کیا بغیر کسی نمونے کے اور بغیر کسی سے مشورہ کیے، اللہ نے اپنے کامل علم، اپنی کمال حکمت اور بے مثال تدبیر کے ساتھ اللہ نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا ہے، تو یقیناً یہ انسانوں کو پیدا کرنے سے بڑا کام ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھڑے ہونے کے لیے ہمیں ایک سہارا دیا اور وہ زمین ہے۔ ہم زمین کے بغیر ہوا میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آپ پرندوں کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہوا میں ان کے لیے ٹھہرنے کا ایک مقام رکھا ہے، وہ اپنے پروں کو حرکت دیتے ہیں، فضا میں بلند ہوتے ہیں۔ ان کو حرکت دینے والا اور ان کو تھامنے والا، ان کی رفتار کو قابو میں رکھنے والا ایک رب ہے۔ مخلوقات کا اس نے ایک دائرہ کار مقرر کر دیا ہے، ہر مخلوق کو اس نے اس کا مقصد بھی بتا دیا ہے، اور اس بات کی ہدایت بھی دے دی ہے کہ کون کتنے وقت کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ مثلا سورج ہے تو اس کا ایک وقت مقرر ہے، یہ اپنے مقرر وقت پر طلوع ہوگا اور مقرر وقت پر غروب ہو جائے گا۔ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ۔ چاند کے اندر اتنی سکت نہیں کہ وہ سورج کو اپنے آپ سے آگے بڑھنے دے، یا سورج طاقتور ہے، گرمی والا ہے تو وہ چاند کو پیچھے چھوڑ دے، یا رات کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ دن کے اوپر چھائی رہے۔ کُلٌّ فِی فَلَکٍ یَسْبَحُونَ، ہر ایک کا اللہ نے ایک دائرہ بنایا ہے، وہ اپنے دائرے میں ہے، وہ اپنی لیمٹس کو کراس نہیں کرتا۔ اور انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لمٹ اس کو دی ہے، اگر یہ اپنی لمٹ کو کراس کرتا ہے تو یہ جانور ہے، اور بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا۔ لوگو، تم سے اللہ ایک سوال کرتا ہے کہ تمہیں بنانا زیادہ مشکل کام ہے یا آسمان کو کھڑا کرنا زیادہ مشکل کام ہے؟ اور اللہ نے نہ صرف یہ کہ اسے بلند کیا بلکہ اسے ٹھہرا بھی دیا، ٹھہرا کر اللہ نے اسے مزین بھی کر دیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اللہ رات کے وقت اس کے اوپر کالی چادر چڑھا دیتا ہے اور دن کے وقت اسی کالی چادر کو پھاڑ کے دن کا اجالا ڈال دیتا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر وہی رب ہے جو زمین کو پھیلاتا ہے۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پھر زمین سے پانی اور تمہارے لیے چارہ اور خوراک کا انتظام کرتا ہے۔ اور پھر انسان انکار کرے کہ اللہ زندہ نہیں کر سکتا، اللہ پیدا نہیں کر سکتا، فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ اس بات کا علم نہیں رکھتے۔ سادہ لفظوں میں اکثر لوگ جاہل ہیں، اکثریت لوگوں کی جہالت کے اندر ہے، جو بلا وجہ بغیر کسی دلیل کے یہ بات کر دیتے ہیں۔ لیکن لوگوں کی یہ بات یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ہے۔ ان کا ایسا کہہ دینا ایسا تو نہیں ہوگا اللہ قیامت کے دن کو قائم نہیں کرے گا۔ فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، جیسے دیکھنے والا ایک بینا اور نابینا برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایمان والے اور کافر لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایمان والے لوگ جنہوں نے نیک کام کیے اور وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی، کبھی اعمال کیے، گندے اعمال کیے، نہ وہ برابر ہوں گے۔ قیامت والے دن اگر اللہ تعالیٰ سبھی کو جنت میں داخل کر دے تو پھر انصاف کہاں جائے گا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سب سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہوں، میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر آج کوئی انسان کسی پر زیادتی کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، اور قیامت والے دن
اسے بھی بغیر سزا دیے، بغیر اس کا حساب کتاب لیے جنت میں داخل کر دیا جائے اور کہا جائے کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ ہاں اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اگر کوئی بندہ ایسا عقیدہ رکھتا تو وہ اللہ کی صفت عدل کا بھی انکار کر جاتا ہے۔ اللہ کی صفت عدل یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کے مابین انصاف کرتا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، اور سایہ اور روشنی برابر نہیں ہے، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ، اور نہ زندہ اور نہ مردہ یہ آپس میں برابر ہیں۔ اور ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، روشنی اور اندھیرا بھی آپس میں برابر نہیں ہے۔ جب انسان اس چیز کو سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں اختلاف رکھا ہے، مختلف چیزیں موجود ہیں، تو ہر ایک کا انجام بھی مختلف ہوتا ہے۔ رات کا انجام کیا ہے؟ صبح، اور صبح کا انجام کیا ہے؟ رات۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا ایک انجام مقرر کیا ہے۔ آگ ہے تو اس کا انجام اللہ نے پانی رکھا ہے، پانی ہے تو اس کا انجام اللہ نے رات کو بنا دیا ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، قسم ہے ہمیں رات کی جب وہ چھا جائے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، اور قسم ہے ہمیں دن کی جب وہ اپنی روشنی کے ساتھ آ جائے، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور قسم ہے ہر مذکر اور مؤنث کی، إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں، جو جس رستے کے اوپر چلے گا اسے اس رستے پر انجام بھگتنا ہوگا۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون، کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں جنہوں نے گناہوں کو اپنی زندگی میں عادت بنا لیے ہے، وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کو قیامت والے دن نیکوں کے ساتھ کھڑا کر دیں گے۔ بڑا ہی عجیب اور گندا حکم ہے جو تم اپنی زبانوں سے لگاتے چلے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ فرمایا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم مسلمانوں کو اور مجرموں کو ایک جگہ پہ کر دیں گے؟ مالکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، کیسی باتیں کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ تم لکھی ہوئی بات پڑھ لیتے ہو، یا تمہارے اوپر کوئی اللہ نے وحی نازل کر دی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے اندھے اور دیکھنے والے میں فرق رکھتا ہے، اسی طرح سے ایمان والا اور بے ایمان اس میں بھی فرق ہے۔ قلیلا ما تتذکرون، ہاں کوئی سمجھنے والا اپنی کم عقلی کے ساتھ تھوڑا سمجھے تو اس کی اپنی عقل کا قصور ہے۔ پھر فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، قیامت جو ہے وہ یقیناً آنے والی اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں ہے۔ پچھلی دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے امکان کو ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت آ جائے، لیکن یہاں پورے یقین کے ساتھ اب بندے کو کہا جا رہا ہے بھلے تجھے علم ہو یا نہ ہو، بھلے تیری عقل تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، یاد رکھ کے قیامت آنے والی ہے، اور وہ ایسی آنے والی ہے لا ریب فیہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں وما یدریک لعل الساعۃ قریب، آپ کو کون سی چیز بتا سکتی ہے کہ قیامت آپ کی سانس تک آ چکی ہو؟ وہ اتنی قریب ہے کہ انسان اس کی خبر نہیں رکھتا۔ ایک جگہ پہ اللہ کا فرمانا ہم انسان کی شارگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح کو ہم قبض کر رہے ہوتے ہیں اور تم اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہو، لیکن ہم تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اگر تم اتنی ہی ہمت والے ہو تو اپنے بندے کو بچا لو، ہم سے چھین لو اس کی روح کو، لیکن انسان ایسا نہیں کر پاتا۔ فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا، بے شک قیامت یقیناً آنے والی ہے، لا ریب فیہا، اس میں کسی بھی طرح کا کوئی شک نہیں۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، اکثر لوگ پھر بھی ایمان نہیں رکھتے، تو نہ رکھیں۔ اگر کوئی قیامت کے وقوع کا انکار کرتا ہے تو کر دے، تو اس کے کون سا انکار کر دینے سے قیامت نے رک جانا ہے؟ جس نے آنا ہے وہ آ کر رہنے والی ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ لوگوں ان الدنیا مدبرہ والآخرۃ مستقبلہ، لوگوں دنیا پیٹ پھیر کر بھاگتی چلی جا رہی ہے اور آخرت وہ آگے کی طرف بڑھتی چلی آ رہی ہے۔ فَكُونُوا أَبْنَاءَ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا أَبْنَاءَ الدُّنْيَا، لوگوں آخرت کی طرف اپنا رخ کر لو، اپنا چہرہ آخرت کی طرف کر لو اور اپنی پشت دنیا کی طرف کر لو۔ دنیا کے طلبگار نہ بنو، آخرت کے طلبگار بنو۔
اس لیے کہ جو دنیا کا طلبگار بنتا ہے وہ سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ نہیں حاصل کرتا، اور جو آخرت کا طلبگار بنتا ہے وہ لذتوں کو اور اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس لیے بندے کو قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھنا چاہیے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو طرح کی باتیں ذکر کی، ایک تو ہے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے یہاں پر اصل آیت ہے جو لوگ دین سے دور بھاگتے ہیں، اور دوسری بات لا یؤمنون، جو ایمان نہیں رکھتے۔ یعلمون کے بعد لا یؤمنون کا ذکر ہے۔ مراد اس سے کیا ہے کہ اگر انسان علم کے رستے کے اوپر نہیں چلے گا تو ان قریب بے ایمان ہو جائے گا، اس کا ایمان اس سے دور ہو جائے گا، اور وہ نصیحت کی بات اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی۔ تو اس لیے بندے کو چاہیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کے اوپر ایمان رکھے، اور اللہ سے دعا کرے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔